بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محرم جس کے انتظار میں ہم تھے ایک دم تیزی سے ہماری زندگی میں داخل ہوا، ہماری زندگیوں کو متحول کیا، اور آج نویں محرم گزر گئی، اور وہ رونق، وہ نور، وہ رحمتیں جو ان 9 دنوں پر ہم پہ نازل ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل اور قلب ایک سکون کا احساس رکھتے تھے، آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے گزرتا ہوا اس مرحلے میں پہنچ گیا۔ ان 9 دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ دوسری آیات کو جوڑا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے سورہ فاتحہ کی 2 آیات آپ کے سامنے چنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں دعا کس طرح سے کرنی ہے، تمہیں دعا میں مانگنا کیا ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ دعا کس طرح کرنی ہے بتایا ہے، لیکن تمہیں مانگنا کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ سب سے بہتر چیز جو تم مانگ سکتے ہو وہ ہدایت ہے سیدھے راستے کی طرف، اور اس ہدایت کی تمہیں مثال بھی تمہاری زندگیوں میں، تاریخ میں، قرآن میں، احادیث میں مل جائیں گی کہ ان کی راستے کی ہدایت مانگو کہ جو اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائے، اور اس راستے سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگو کہ جو مغضوب اور ضالین، یعنی جن پہ اللہ نے غضب کیا اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کے راستے پر چلنے سے اللہ تمہیں بچائے۔ اس آیت کے مفہوم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے حکم دیا ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر ہم نے مختلف آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگ کن کو قرار دیا، اور اس کے ذیل میں ہم نے اپنا موضوع یہ رکھا تھا کہ امام محافظ اہداف رسالت، اور یہ آپ سے بیان کیا کہ اصل میں یہ موضوع کے علاوہ یا موضوع سے زیادہ خود امام کا تعارف ہے کہ امام محافظ اہداف رسالت ہیں، اور مختلف آیات ہم نے پڑھی، اور کوشش کریں گے کہ آج اس موضوع کو جمع کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اس کو مزید جسے کہتے ہیں کہ نتیجہ دینے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہم سے کیا چاہا، اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہمارے لیے حجت ہے، جب بھی مدینہ سے نکلتا تھا، مدینہ میں حکومت قائم کی تھی، جب بھی آپ مدینہ سے نکلتے تھے تو اپنے پیچھے کسی کو امور کی نگرانی کرنے کے لیے چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ مدینہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مدینہ الفاضلہ بھی کہتے ہیں، ایسا شہر جس میں امن و امان تھا، جس میں سارے امور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ فلوئنٹ اور بالکل اسموتھ چل رہے تھے، کوئی پرابلم بہت کم واقع ہوتی تھی کسی یہودیوں یا یہودیوں کی طرف سے کوئی سازش یا کس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان بہت کم کوئی واقعہ پیش آتا تھا، لیکن پھر بھی رسول خدا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں جس کام کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اس کام میں جب میں کسی اور جگہ جاتا ہوں، یہاں پہ میری غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کو جو میرے نائب کی صورت میں، میرے وصی کی صورت میں، میرے ولی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں یہاں پہ ہونا چاہیے جو میری جگہ پہ یہاں پہ میرا قائم مقام موجود ہو۔ یعنی وہ نبی جو مدینے سے نکلتے وقت مدینے کو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے خالی نہیں چھوڑتا تھا۔ کیسے انسانی عقل یہ سوچنے پر راضی ہو جائے کہ وہ جاتے وقت جو ذمہ داری اللہ نے نبی پہ لگائی تھی، اس ذمہ داری کو کسی کے اوپر چھوڑے بغیر چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری رسول خدا پہ لگائی تھی، ایک شریعت پہنچانے کی ذمہ داری۔ تو رسول جب چھوڑ کے جایا کرتے تھے کسی کو، تو گویا وہ اس کی محافظت کے لیے کسی کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے، وہ شرعی احکام جدید نہیں بتاتا تھا، اس کا کام تھا کہ نبی کی غیر موجودگی میں جو نبی ہی کی شریعت ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ آپ نے سارے واقعات سنے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو ہجرت کے وقت چھوڑ کے اس لیے آئے تھے جب مکہ میں کہ آپ کی جگہ وہ امانتیں جو لوگوں کی ان کے پاس موجود تھیں، ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا کر پھر واپس آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی اس بات پہ بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرکٹ تھے کہ خالی نہیں چھوڑنا مدینہ، یا اپنے پیچھے جگہ خالی نہیں چھوڑنی، اور جاتے وقت آپ نے اپنے بعد اپنے خلیفہ، اپنے وصی، اپنے ولی
کا اعلان واضح طور پہ کر دیا۔ گو کہ دعوت ذو العشیرہ سے اشاروں، کنایوں، واضح الفاظ میں نام لے کے آپ بتاتے رہے تھے، لیکن وہ اپنے جسے کہتے ہیں نزدیک کے حلقے میں وہ باتیں سرکولیٹ کرتی تھیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے اللہم صلی علی محمد آخری حج کر کے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے یہ ذمہ داری اللہ کے حکم پر کہ اللہ نے اسٹرکٹلی، یعنی وہ اگر آیت کا لحن دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ، کہ پہنچا دیے جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ لہجہ دیکھیں تو بتا رہا ہے کہ رسول خدا کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک خوف کہہ لیں یا کوئی نہ کوئی ایک اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے کھل کے یہ اعلان کر دیا تو لوگ بظاہر جو بہت محبت کرنے والے نظر آتے ہیں وہ کھل کے مخالفت میں سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اس کو آگے کھسکائے جا رہے تھے، آگے چلائے جا رہے تھے کہ کسی اور موقع پہ جب آخری حج واپسی ہو رہی تھی آخری حج سے، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ پہنچا دے، اور وہ سارا غدیر کا منظر آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے رسول کی یہ بات مان لی اور ایک گروہ نے رسول کی اس بات کو نہیں سمجھا یا نہیں مانا، اور وہ اس ولی اور اس وصی کے ساتھ نہیں مل سکے۔ دو ڈیفرنٹ اوپینین لوگوں کے درمیان ابتدائے انتقال رسول خدا کے بعد ہو گئے، اس زمانے میں تھے لیکن اس کے بعد کھل کے واضح ہو گئے۔ اب کیا اس کے بعد آنے والے آئمہ نے ان کے ساتھ ایسا ریئیکشن دکھایا کہ ان کی گردنیں کاٹ دیں، یا آئمہ علیہ السلام نے 250 سال تک جو اپنی سیاسی یا اپنی منطقی یا اپنی اخلاقی ان کے ساتھ رفت و آمد رکھی، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب اللہ کے رسول سے اللہ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جو تمہارے درمیان میں نے امت بنانے کے بعد ان کے درمیان اخلاق و رحم و نیکی و شریعت و ہر چیز نافذ کرنے کے بعد جو ایک قوم تمہارے سامنے چھوڑی ہے، اس کی ذمہ داری کسی کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے رسول کو سکھایا تھا کہ یہ ذمہ داری کیسے پہنچانی ہے، اللہ نے رسول کو سکھایا تھا۔ رسول نے اپنی طرف سے تبلیغ کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا تھا، بلکہ شروع کی، اگر آپ سورہ جتنے بھی نازل ہوئی ہیں ترتیب نزول کے لحاظ سے اگر قرآن کو آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے رسول کی تربیت کیسے کی ہے۔ اس کے اندر پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا، گو کہ وہ رسول کے لیے تھا لیکن وہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ پہلا حکم اللہ نے رسول کو کیا دیا تھا، کسی کے ذہن میں ہے؟ بتائیے۔ اقرا، پڑھو پڑھو اور پڑھو، سن کے دین نہ لو۔ رسول کو یہ نہیں کہا تھا لیکن رسول ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بھی یہ حکم دیا گیا تم بھی پڑھو۔ اب وہ کیا تھا وہ اس کے اوپر میری بحث نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ بتاتے چلے گئے کہ اللہ میاں نے یہ بتایا کہ اے رسول تم ان کو اس طرح سے تبلیغ کر کے ان کو اس طرح سے میرے راستے کی طرف لے کے آؤ۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو نبی، میں نے تمہارے درمیان تمہیں جن لوگوں کے درمیان بھیجا ہے یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل بڑے سخت ہیں، جو جنگ و جدل اور پتہ نہیں کس چیز کے اندر مارنے دھاڑنے قتل کرنے میں بالکل اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے درمیان تمہیں بھیجا ہے، لیکن ان کے درمیان تمہیں تبلیغ کیسے کرنی ہے، اس کے درمیان تبلیغ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول کو قرآن میں حکم دیا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ کہتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم دعوت دو لوگوں کو میرے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظہ موعظۃ الحسنہ، اور نیک نصیحت کے ذریعے، وجادلہم، اور اگر اس کے بعد بھی تمہاری گفتگو وہاں تک پہنچ جائے کہ تمہارے درمیان کراس کوشچننگ شروع ہو جائے، تم نے اپنی طرف سے بڑی آرام سے بات پہنچا دی، تم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ بہت محبت سے اس کے دل میں اللہ کی بات ڈال دوں، لیکن آگے والا ضد پہ اڑا ہوا ہے، آگے والا تم سے بحث کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ ایسا کرنا شروع کر دے تو کیا کرو اس کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ایسے دلائل جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ منطقی دلائل ہوں اس کے ذریعے سے گفتگو کرو۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف سیکٹس کے لوگ، مختلف فرقوں، مختلف مذاہب کے لوگ جب آپس میں گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو گفتگو لڑائی پہ ختم ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے اٹھتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ علم نہیں ہوتا اور احسن طریقہ استعمال نہیں ہوتا، جہاں پہ نیک نیتی اور نرم دلی نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ کسی کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ خود رسول کو کہا تھا کہ اے رسول، ہم نے ان کے دلوں میں جو آپ کی محبت پیدا کی ہے وہ اس وجہ سے پیدا کی ہے کہ آپ بہت نرم خو تھے، آپ بہت نرم مزاج تھے۔ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت تھی آپ کے اوپر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ بہت نرم دل تھے۔ وَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت باتیں کرتے، لوگوں کو سختی سے پیش آتے لوگوں کے ساتھ، تو یہ آپ کے پاس سے فرار کر جاتے۔ فضو یعنی فرار کر جاتے، جیسے جانور کو دیکھ کے، درندے کو دیکھ کے جانور، چھوٹے جانور یا انسان فرار کرتا ہے، ایسے یہ لوگ آپ سے فرار کرتے۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ احسن طریقے سے لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ ہماری گفتگو 2-3 دن سے آپ اگر دیکھیں تو اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیسا کرنا پڑے گا۔ میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی ذہن میں یہ عبارت آتی ہے؟ عبارت ایسی ہے، عربی کی، قرآن ہے، حدیث ہے، کیا چیز ہے وہ آپ خود ذرا دیکھیے گا کہ یہ عبارت آپ کے ذہنوں میں گزری ہے کبھی یا نہیں گزری۔ اس لیے کہ ہم لوگ وارثین قرآن، وارثین اہل بیت، وارثین صحیفہ سجاریہ، وارثین جسے کہتے ہیں نا نہج البلاغہ، اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنیے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ کہتے ہیں الا وان راس الامر بالمعروف ان تنتهوا الى قولی وتبلغوه من لم يحضر وتامروه بقبوله انی وتنهوا عن مخالفته فانه امر من الله عز وجل ومنی ولا امر بالمعروف ولا نہی عن منکر الا مع امام معصوم۔ کسی کے ذہن میں آیا یہ کیا میں نے پڑھا؟ کبھی سنی آپ نے یہ عبارت؟ سناٹا بتا رہا ہے کہ کبھی ہم نے یہ سنی بھی نہیں، لیکن اگر میں ترجمہ کروں گا آپ کو فوراً یاد آ جائے گا۔ اے لوگوں جو میرے سامنے موجود ہو، وہ ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ پیغام پہنچا دو جس تک یہ پیغام پہنچے۔ کیا پیغام پہنچاؤ؟ یہ نیکی کا پیغام۔ کیا ہے وہ؟ کہ وہ اس چیز کا جس کا میں نے ان کو حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں اور اس کی مخالفت سے منع کرو، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ اب یہ پیغام آپ کے سمجھ میں آیا یہ کہاں پہ بولا گیا تھا؟ کہاں پہ؟ سب کے ذہن میں آ گیا؟ غدیر کے اس پیغام میں سے ہمیں کون سی بات یاد ہے؟ کس کے ذہن میں ہے کہ کون سی بات اگر ہم سے کوئی پوچھا ہے غدیر کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ من کنت مولا۔ اور کوئی بات؟ کبھی کسی نے غدیر کا خطبہ دیکھا ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ غدیر کے خطبے میں رسول خدا نے صرف یہی کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ غدیر کا خطبہ اگر پڑھنے بیٹھے کم از کم یہ کاپی A4 سائز جو ہوتا ہے نا، اس کے 3 یا 4 صفحوں کے برابر یہ خطبہ ہے۔ اس میں رسول نے فرمایا تھا کہ وہ پورا جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس میں دوبارہ بیان کیا کہ کیا اللہ نے جو مجھ پہ ذمہ داری دی تھی میں نے تمہیں پہنچا دی یا نہیں پہنچائی، میں نے تمہارے اندر یہ پہنچایا، یہ پہنچایا، یہ پہنچایا، یہ پہنچایا، تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پوری لسٹ بیان کی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، میں نے تمہارے درمیان کن کن طبقہ بندیوں کو، کن کن چیزوں کو ختم کر دیا ہے، اپنے پیروں کے تلے ان کو رون دیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ سارا دین جو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس کے محافظ کے طور پہ اس علی کو اپنا خلیفہ، اپنا وسیع، تمہارا مولا بنا کے جا رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غدیر کے جشنوں میں ہم بڑے نعرے لگا کے، بڑی منقبتیں پڑھ کے، بڑی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن خطبہ غدیر ہمارے کسی بچے کو، ہمارے کسی جوان کو آج تک پتہ نہیں ہوتا کہ غدیر کے خطبے میں کہا گیا تھا۔ اگر مجھے کسی کمپنی میں جاب دی جائے اور میں نے بڑی تیاری کے بعد بڑے ایپٹیٹیوڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو سارے کے سارے وہ پاس کرنے کے بعد اس کمپنی کے اندر جاب حاصل کی ہو، اور جاب حاصل کرنے کے بعد مجھے وہاں کا CEO جو ہے وہ بلائے اور مجھے کہے کہ دیکھیں آپ کی جو جاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ سامان اس کمپنی کے مالک تک پہنچانا ہے، یہ مالک وہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کی کمپنیز ہیں اور اسپیس کے اندر بھی اس نے اپنا ایک خلائی جہاز بھیجا ہوا ہے جہاں پر اس کی کمپنی کے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ کو کرنا، آپ کو چوز کیا گیا ہے۔ اس چوز کرنے میں آپ کے لیے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں فلاں جگہ پہ جائیں، ایک لیبارٹری ہے، وہاں سے کچھ چیزوں کو نکالیں، کچھ کو آپس میں ملائیں، ان کو آپس میں ہلائیں اور یہ سارا سامان جمع کریں۔ ہمارے مختلف آفیسز میں آپ کو جانا ہے،
یہاں سے مثلا آپ کو جانا ہے مثلا شکاگو سے آنا ہے سین فرانسسکو، فلاں سے فلاں 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 فلاں، اور یہ 6-7 جگہوں پہ جانے کے بعد آپ کو یہ سارا سامان مجھ تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس 7 دن ہیں۔ تو آپ کہیں گے میں یہ سفر کیسے کروں گا 7 دن کے اندر، یہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، اور یہ کام آپ نے جو دیا ہے مختلف جگہوں پہ جا کے کمپنیز کے اندر سروے کرنا ہے، آپ کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کے ان چیزوں کا انٹروڈکشن کروانا ہے جو آپ نے مجھے دی ہیں، میں کیسے کروں گا، ان کا حساب کتاب چیک کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی میں نے آپ کے لیے ایک بہترین چیز رکھی ہے، ذرا دوسرے کمرے میں جائیں، وہاں پہ آپ کے لیے مثلاً ایک ایکسپلیٹ کھڑی ہے، ایکسپلیٹ ٹیسلا کی کھڑی ہے، آپ دیکھ کے خوش ہو گئے، آپ نے جلدی سارا سامان جو جمع کیا تھا اس کے اندر بھرا، گھر لے کے آئے، اور آپ کو اتنی خوشی ہوئی اس گاڑی کی کہ آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو دعوت دی، کل آ جاؤ، کل تمہیں ایک چیز کی زیارت کرانی ہے، کل آپ کو پہنچنا تھا شکاگو۔ اب آپ نے سارے خاندان کو بلایا دعوت کے لیے، اور باہر گاڑی کھڑی ہے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی، کہتے ہیں دیکھو زبردست گاڑی مجھے کمپنی کی طرف سے ملی ہے۔ شام کو CEO کا فون آیا کہ آپ کو آج کمپنی میں پہنچنا تھا فلاں جگہ، چیزیں پہنچانی تھی، کیا ہوا، کہتے ہیں بس وہ آج رہ گیا، کل انشاءاللہ۔ تیسرے دن آپ نے پھر گاڑی کو چمکانا شروع کر دیا فیملی کو کہ چلو بغیر پیٹرول کی گاڑی ہے، ذرا گھوم کے آتے ہیں، گھومنے چلے گئے، یہاں سے گھوم کے واپس آئے، یاد آیا CEO کا فون آ گیا دوبارہ، آپ آئے نہیں۔ 4 دن آپ نے یہی کام کیا، چمکاتے رہے، گھومتے رہے اس کے اوپر۔ 5ویں دن CEO نے فون کیا کچھ لوگوں کو کہ جاؤ اس سے گاڑی بھی لے آؤ اور اس کی جاب بھی کینسل۔ وہ آیا، اس کی جاب کا اس کو تھما دیا لیٹر کہ آپ فائر ہیں اور یہ گاڑی واپس دے دیں۔ آپ نے بڑا رونا پیٹنا مچایا، آپ نے کہا کیوں چھین رہے ہو، میں تو کوالیفائی کرتا ہوں اس کے لیے۔ کہا تم کوالیفائی کرتے ہو لیکن جس مقصد کے لیے تمہیں یہ ساری فیسلٹی دی گئی تھی تم نے وہ کام نہیں کیا، اور تم اس گاڑی کی پوجا میں لگ کر، یہاں پر اس گاڑی کے اندر گھومنے میں لگ کر تم ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے ہو۔ میری کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے غدیر کے اندر سارے پیغامات بتائے تھے، اور سارے پیغامات بتانے کے بعد کہا تھا یہ علی تمہاری مدد کرے گا ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ تم نے جو ہے وہ سارے باتیں بھول کے تمہیں ایک ہی جملہ یاد رہ گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ کے اس نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تم یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیا پیغام؟ صرف یہ پیغام کہ یہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ پورا کا پورا پیغام پہنچاؤ کہ میں نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، فلاں کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، بچیوں کو نہ مارو، نماز وقت پہ ادا کرو۔ یہ سارے پیغام جو میں نے دیے تھے یہ پیغام پہنچانا تھا اصل میں۔ تو تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا۔ پچھلے زمانوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب مجالس کے اندر ہم جایا کرتے تھے تو ہمارے زمانے میں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کے ہاں کیسا تھا، پاکستان ہندوستان کے اندر کہتے تھے مرثیہ ہوگا، مرثی کے بعد کیا ہوگا، کیا کہتے تھے، حدیث پڑھی جائے گی۔ اب کیا کہا جاتا ہے، خطابت ہوگی۔ تو جب آپ نے خود ہی سامنے والے کو یہ جرت دے دی کہ یہاں حدیث نہیں پڑھنی یا خطابت کرنی ہے، تو پھر تو خطابت ہی ہوگی نا۔ وہ حدیث بولا اس لیے جاتا تھا کہ اس میں قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصادق، قال الباقر، یہ بیان کیا جانا تھا۔ اس لیے یہ منبر رسول کا میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، اس لیے امام عسکری علیہ السلام نے، اس لیے علماء نے، اس لیے لوگوں نے تمہیں اوپر بٹھایا تھا کہ ہماری باتیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، ائمہ کی باتیں، وہ طریقہ کار جو ہم نے تمہیں بتایا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے۔ ہدف کیا تھا اصل؟ ہدف یہ تھا کہ ہم تک پہنچانا ہے لوگوں کو، تمہیں خود اب ہم تک پہنچنا ہے اور لوگوں کو اچھے طریقے سے ہم تک پہنچانا ہے۔ تم نے ساری باتیں بھول کے خود مزے کرنے شروع کر دیے، خود تمہیں یہاں پہ اس طرح کی باتیں بتائی جانے لگی کہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو ہو جائے گا، پکا پرماننٹ کام تمہارا ہو چکا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ کا رسول جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ ایک جسے کہتے ہیں نا میچ فکسنگ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو بخشے میں سارے کے سارے، باقیوں کے ساتھ سارا گیم ہونا ہے۔ نعوذ باللہ ایسا ہے قیامت کے دن۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ مجلس ہمیں یہ بات سکھانے کے لیے آئی تھی کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، اللہ کی آیات کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے لیے اس مجلس میں ہمیں کیا کیا سکھانا تھا؟ اس مجلس نے ہمیں سکھانا تھا کہ خدا اور رسول اور اہل بیت کو کیسے بہتر طور پہ پہچاننا ہے، خدا کے پیغام کو کیسے بہتر طور پہ سمجھنا ہے، کیسے قرآن کو بہتر سمجھنا ہے، کیسے حدیث کو بہتر سمجھنا ہے۔ اس حدیث نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ سنت معصومین کیا ہے، ان کی پیروی کرو۔ ہمیں سنت میں ایک چیز یاد رہ گئی خالی، میٹھا کھانا۔
کسی کے گھر جاتے ہیں، ارے کیسے لوگ ہیں، کھانے کے بعد میٹھا بھی نہیں رکھا. ارے نبی کی سنت تو کم از کم پوری کر دی ہوتی. نبی کی سنت میں ہمیں میٹھا کھانا یاد رہ گیا خالی، لیکن نبی کی سنت میں یہ یاد نہیں رہا کہ نبی کی سنت میں اللہ کے رسول نے کتنی ساری چیزیں بتائی تھیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنے پست لیول پہ رکھ لیا کہ ہم نے اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. ان کی ضد میں ہم نے بہت سارے کام چھوڑ دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نمازیں 5 وقت تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں، ان کے ساتھ یہ مستحبات یہ نوافل ہیں کہ اگر تمہاری واجب نماز میں کوئی کمی رہ جائے تو ان نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کرو. اللہ نے کہا میں نے تمہارے پر 5 وقت نماز فرض کی ہے. آپ نے ضد میں آ کے کہا کہ ہم 3 ہی وقت پڑھیں گے، اور قرآن سے ثابت کیا آپ نے کہ 3 ہی وقت نماز ہے. اللہ نے تو 5 وقت بتایا تھا، اور جب کہہ دیا تو پھر پھنس گئے. اگر نماز ظہر جو ہے وہ اسی 1 بجے ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہہ کے پھنس گئے کہ امام حسین کو عصر کے وقت مارا گیا، یہ بولے ظہر کے وقت مارا گیا. جب اپنی زبان سے کہتے ہیں عصر کے وقت، تو عصر کے وقت وہ تو نہیں تھا جس وقت نماز ظہر آپ پڑھتے ہیں. رسول نے آپ کو ایک فیسلٹی دی تھی اور کہا تھا جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو کہے کہ تم بزنس کرو کما لو، لیکن کبھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو میری تجوری سے نکال لینا. اب یہ بچہ جو ہے بجائے ایسے کہ اپنا کمائے باپ کی تجوری سے نکالنا شروع کر دے، تو کہے گا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جب ضرورت پڑے تو کر لینا، یا ضرورت نہ بھی ہو چلو تمہیں بزنس میں لگانا ہے کر لو، لیکن تم نے تو اپنا کام ہی چھوڑ دیا. تو ہم نے ضد میں آ کے نماز نوافل بھی چھوڑے، نمازوں کے وقت کو بھی جو ہے وہ چینج کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے خلاف تھا. اہل سنت کیونکہ 5 وقت پڑھتے تھے. آپ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اتنے زیادہ اس میں قرآن کی آیتیں لی کہ دلو کی شمس تک 2 یا 3 آیتیں لا کے آپ نے رکھ دیا کہ 3 وقت نماز ہے. تو کیا آپ قسم کھا کے اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ نبی نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی، 3 وقت سے 2-4 دفعہ پڑھ کے آپ کو بتائی بغیر علت کے، تو آپ نے ساری زندگی 3 وقت کی نماز پڑھی؟ گو کہ 5 نمازیں پڑھی. آپ نے ساری عمر نوافل نہیں پڑھے، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ ان کی اگر قضا بھی ہو جائے تو اتنی امپورٹنس ہے ان کی قضا بجا کے لے کے آؤ، قضا اس کی ادا کرو تاکہ تمہاری نمازوں میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اتنے بخیل بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کہ آئمہ کو سلام کرتے وقت سے 4 آئمہ کو سلام کرتے ہیں. یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر جگہوں پہ پاکستان میں یہاں پر دیکھا ہے کہ سلام کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو، امام علی کو، بی بی فاطمہ کو، امام حسن حسین، امام رضا اور امام زمانہ. باقی آئمہ کو ہم سلام بھی نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہی نہیں ہیں. اگر جانیں گے تو سلام کریں گے نا. یہ مجلس ہمیں سکھانے آئی تھی کہ احترام کیا ہے، مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے. قرآن مجید کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے یہ آیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک چیز فرمائی ہے جو آپ کی مجلسوں کے اندر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے ہاں نماز میں اگر دیکھ لیں مجالس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آ کے بیٹھے اور اٹھ کے چلا جائے، کوئی اور دوسری جگہ اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے، تو بعض دفعہ لڑائیاں تک دیکھنے کو ملی ہے کہ ہماری جگہ پہ آ کے کیوں بیٹھ گئے، ہم بیٹھ گئے، ہمیں اٹھا کیوں رہے ہو. قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے. مجلس اسی لیے تھی کہ یہ بات بتائی جائے قرآن کی اللہ کی کہ یہ مجلس جس میں تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے یہ تمہیں سکھا رہی ہے. کیا سکھا رہی ہے؟ یہ سکھا رہی ہے کہ جب تم سے کہا جائے مسجد کے اندر، مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو. یہ سورہ اس کی آیت ہے، سورہ کا نام میں لکھنا بھول گیا ہوں، آیت نمبر 57 ہے، سورہ ممتحنہ کی شاید، یا سورہ ممتحنہ کی آیت ہے شاید، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلس میں جگہ چھوڑ دو اور جگہ سے اٹھ کر اپنی مجلس میں کشادگی لوگوں کے لیے پیدا کرو، تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، اگر تم لوگوں کے لیے جگہ چھوڑو گے تو اللہ تمہارے لیے قیامت میں جگہ بنا دے گا. اب ہم نے مجلس میں کبھی سکھایا نہیں، یہ بات بتائی نہیں کہ مجلس اس بات کے لیے بھی تھی بتانے کے لیے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اخلاق میں بچپن میں بتائی گئی ہیں، بچپن میں بتائی گئی تھی، 50 سال پہلے بتائی گئی تھی. آج کل لوگوں کو نہیں پتا. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کون سا احترام ہے کسی کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا کسی کو اٹھ کر پہلے سلام کر دو. یہ ہمارے ہاں اخلاقیات، ہماری جو ویلیوز جسے ہم کہتے تھے وہ ویلیوز ہمارے یہاں بیان نہیں کی جاتی. مجلس ہمیں سکھانے کے لیے آئی تھی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے. قرآن مجید ہمیں بتا رہا تھا کہ وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے کندھوں کو ایسے ماں باپ کے سامنے جھکا دو جیسے رحمت کے لیے کوئی پرندہ اپنے بچوں کے گرد اپنے پروں کو پھیلاتا ہے. یعنی ایسے ماں باپ کا احترام کرو. نہیں بتایا گیا ہمیں. کہا کہ ماں باپ یس ہی از یور ڈیڈ، آفٹر 18 یو ول بی فری. مجلس اسی کا توڑ کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے آئی تھی. اس بچے کی تربیت، اس نوجوان کی تربیت، اس کو احترام سکھانا، اس مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ سکھانا. بار بار جو بزرگوں کا یہ کہنا کہ اہل بیت
محفل میں آتے ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئی تھی کہ سیکھ کے اٹھے یہاں سے. وہ جو ساری یلغار جو معاشرے کے اندر اس کے اوپر کی جا رہی ہے وہ ساری یلغار کا زنگ اس کے اوپر سے اتر جائے. ہم نے اس مجلس کو کیا بنا لیا وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. ابھی بھی کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا. مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ مجلس سے پڑھنے کی مولانا 10 دن تو یہ باتیں کم از کم نہ کیا کریں آپ. بھائی 10 دن ہی لوگ سنتے ہیں, باقی لوگ سنتا بھی کوئی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے, دوسری دفعہ نہیں بلاتے, نہیں بولا. اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا میری یہ باتیں, قرآن کی یہ باتیں, میری حدیث لوگوں تک پہنچاؤ. تو کیا میں نہیں پہنچاؤں؟ کیا مولا علی نے نہیں پہنچایا تھا؟ کیا امام حسین نے اپنی گردن کٹا کے نہیں پہنچایا تھا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں؟ تو یہاں بیٹھنے والا اس بات سے ڈر جائے کہ مجھے اگلی دفعہ بلایا نہیں جائے گا, اس لیے میں یہ باتیں بیان ہی نہ کروں, کسی کے دل آزاری نہ ہو جائے. تو ہوتی رہے آزاری. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, تمہارے اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے. جس بات کو تم فالو کرواتے ہو کہ غدیر میں اللہ کے رسول نے حکم دیا, وہ سب سے زیادہ ماننے والے ہم ہیں. تو یہ غدیر کے خطبے کو ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں, بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں نوجوانوں میں اویئرنیس پیدا کرنا تو آپ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز کروائیں. کیا کمپٹیشن؟ کہ جی آپ نے انعام رکھ دیا چھوٹے چھوٹے بچوں میں کہ غدیر کے خطبے کا ایک ایگزام ہونا ہے 18 ذی الحج کو. جو آپ میلاد پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ ڈونیشن دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جی $500 یا $1000 انعام ہے کہ جو ان تمام سوالات میں ہائیسٹ نمبر لے گا اس کا مثلا یہ انعام, یا اس کو زیارت پہ بھیجا جائے گا, یہ اس طرح کا. تو تب آپ کے بچوں میں یہ شوق پیدا ہوگا, ان کو معلوم ہوگا. ٹیکسٹ بک بھی تو آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو, ساری چیزیں پڑھاتے ہیں نا, اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, قرض بھی لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے یہاں پیدا کریں. میرے پاس وسائل نہیں ہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن اس سینٹر کے پاس وسائل بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, آپ لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں, پیسہ بھی ہیں. کیوں آج کل اس میدان میں قدم نہیں رکھواتے اپنے نوجوانوں کو جہاں سے تبلیغ کی جا سکے؟ اگر مجھے تھوڑا سا IT کا سینس ہوتا تو میں میٹاورس پہ اپنی مسجد کھولتا. نوجوان موجود ہیں, آپ اپنا سینٹر کا ایک سائٹ میٹاورس پہ کھولیں. دنیا وہاں پہ آ کے اپنی تبلیغات کر رہی ہے, آپ کیوں نہیں کھولتے؟ اللہ نے کہا تھا علم حاصل کرو, یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے. جو درخت کے پاس رک گیا, جو جانوروں کے پاس رک گیا, کوئی زولوجسٹ بن گیا, کوئی بوٹنسٹ بن گیا, جو قرآن کے پہلو میں آ گیا وہ مفسر بن گیا, جو فقہ و اصول کو یاد کرنے لگا وہ فقیہ بن گیا, جو احادیث کو ڈھونڈنے لگا اس میں سے خزائن ڈھونڈنے لگا وہ محدث بن گیا, جو آسمانوں میں جانے لگا وہ اسپیس سائنٹسٹ بن گیا. تو یہ سارے کے سارے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کو تو کہا تھا کہ ان کے پاس کھڑے ہو اور سوچو. ہم نے نہیں سوچا اس کو. ایک صلوات بھیج محمد علی. ہم ہر جمعرات کو کیا کرتے ہیں؟ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. اور پہلے زمانے میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ حدیث قصہ. کسی کے ذہن میں حدیث قصہ کا آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ جس کو سن کے ہم اتنا فخر کرتے ہیں اور ہمارے بغلوں میں تربوز ہوتے ہیں, ہمیشہ بازو پھیلا کے ہم پھرتے ہیں, وہ آخری جملہ کیا ہے حدیث قصہ کا؟ کیا ہے وہ؟ فقال علی اذا فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ. کہ علی نے یہ کہہ دیا کہ میرے اور ماننے والے جو شیعہ ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں, سعید سعادت میں ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے اس جملے کو پکڑ لیا, آخری جملہ. اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے؟ اس سے پہلے آئیں ذرا تھوڑا سا اور پیچھے آئیں, حدیث قصہ سب کے ذہنوں میں ہوگی. اس سے پہلے رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالہ. ساری گواہیاں دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے مجھے اپنا نبی بنایا اور مبعوث کیا, مجھے رسالت کے لیے چنا, وہ ساری باتیں کرتے ہوئے خبرنا ھذا فی محفل, کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ زمین پہ جہاں جہاں ایسی محافل ہوں گی, کیا ہوں گی, کہ جس میں ہمارے شیعہ اور ہمارے محبین جمع ہوں گے تو اللہ ان پہ رحمت کرے گا. ایسا ہی ہے. تو کون سی محفل پہ اللہ رحمت کرے گا؟ جس میں نبی کا ذکر ہوگا, اہل بیت کا ذکر ہوگا, جس نے حدیث قصہ سے اپنی فیملی باؤنڈنگ کو سیکھا ہوگا, وہ اس سے استفادہ کرے گا حدیث قصہ سے, یا کوئی اور کرے گا باہر والا آ کے؟ ہم حدیث قصہ پڑھتے رہے لیکن ہماری فیملی باؤنڈنگ ٹوٹتی چلی گئی. وہ جو خاندان ایک ساتھ رہا کرتا تھا, ایک ساتھ, ایک دادا دادی, چچا چچی, بھتیجا بھانجا بھتیجے, سب کے اندر ایک محبت, ایک باؤنڈنگ ہوا کرتی تھی. حدیث قصہ پڑھتے رہے, بتاتے رہے کہ نانا نواسا
ماں باپ کیسے ایک جگہ پہ جمع ہو کے ایک باؤنڈ کی صورت میں رہتے ہیں, کیسے ایک فیملی کریٹ کی جاتی ہے. ہم نے وہ باؤنڈنگ توڑ دی, حدیث قصہ کی روح نکل گئی. اور جب فیملی ٹوٹی تو اس کے نقصانات سارے آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی, ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی بچے کو سکھایا نہیں, ہم نے بچی کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تمہیں شادی کے بعد کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں. ہم نے بچے کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تمہیں اس کے بعد شادی کے بعد کرنا کیا ہے. ہر لڑکی کو 10 سال کی عمر میں یہ پتا ہوتا ہے کہ شادی میں اس نے لہنگا کیسے رنگ کا پہننا ہے. ہر لڑکے کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے برانڈ کی جو ہے وہ ٹائی لگانی ہے, کون سے برانڈ کا کوٹ پہننا ہے, کون سی جو ہے وہ لیموزن کرائے پہ لینی ہے اس دن. لیکن کس لیے شادی کرنی ہے, کس لیے جو ہے وہ یہ بندھن جس کا رسول نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے, اس کے بارے میں نہیں بتایا. کیوں ہم نے ایک معاشرے کی تشکیل کا جو مین کردار تھا اس کو یہ نہیں بتایا کہ تمہیں معاشرہ تشکیل کیسے دینا ہے. اس وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مجالس میں بتایا ہی نہیں گیا یہ بات, کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہی ذریعہ تھا مجالس کا. درس و تدریس ہمارے یہاں نہیں ہوتا. مجالس وہ ذریعہ تھی جس میں ہمیں وہ حدیث سنانی چاہیے تھی. ہم نے کہا کہ تمہارے شیعہ علی, تمہارے شیعہ سعید بھی ہیں, جنتی بھی ہیں, فوز عظیم پر بھی ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. علی کا شیعہ فوز عظیم پہ بھی ہے, جنت میں بھی ہے, اس دنیا میں بھی, اس دنیا میں بھی. لیکن وہ شیعہ ہے کون؟ میں کہوں میں شیعہ ہوں تو میں کہنے سے شیعہ ہو جاؤں گا کیا؟ آپ کہیں کہ جی میں شیعہ ہوں, میرا خاندان پورا سادات کا, میرے پاس نجیب الطرفین شجرہ موجود ہے, امام رضا تک, امام نقی تک, فلاں تک, میں شیعہ ہوں, تو آپ کے اس شجرے کے موجود ہونے سے کیا وہ شیعہ ہو جائے گا؟ ہم شیعہ ہو جائیں گے. ایک صلوات بھیجیں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے کہ وہ شیعہ ہوتا کون ہے. ہم اپنے آپ کو شیعہ یقیناً وہی سارے کام جو رسول خدا نے فرمایا ہے, قولہ الحق, اس کا قول حق ہے, وہ سچ کہتے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ رسول خدا سچ کہتے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام علی نے سچ کہا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام صادق نے سچ کہا تھا کہ میرا شیعہ ایک آنسو بہانے والا, وہ اس کو جنت میں ہی جگہ ملنی ہے. وہ ان کی بات سچ تھی. لیکن شیعہ ہے کون؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم جب اتنی پست ہو جاتی ہے رسول خدا کے جانے کے بعد, اتنی پست ہو جاتی ہے کہ رسول کا نواسہ جب شہید کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کا لباس پارے پارے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ ویلیوز ختم ہو گئی ان کے اندر سے. تو امام حسین نے ایسا کیا کیا, اس کے بعد امام سجاد نے ایسا کیا کیا, اس کے بعد کے ائمہ نے ایسا کیا کیا کہ جب امام رضا علیہ السلام دیبل کو اپنا لباس دیتے ہیں تو کتنے ہزار دینار کا وہ لباس بکتا ہے. احترام آ جاتا ہے ایک دم سے. کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ امام سجاد نے, امام باقر نے, امام جعفر صادق نے کیا لوگوں کو بتایا تھا؟ خیبر و خندق پڑھ کے سنائی تھی؟ وہ خود پڑھ لیتے. علم سکھایا تھا, علم. یہ بتایا تھا شیعہ کون ہوتا ہے. آج آپ حضرت علی اکبر کا غم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے نا, کبھی حضرت علی اکبر کے بارے میں سوچے امام حسین نے کیا فقرات حضرت علی اکبر کے بارے میں کہے تھے؟ صورت میں, سیرت میں, منطق میں رسول خدا کی شبیہ تھے. یعنی کیا؟ یعنی وہ تمام اخلاق حسنہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے تھے, شکل و صورت میں تو ان کی اپنی مرضی نہیں تھی, لیکن سیرت میں ہونا اور منطق میں ہونا یہ تو اپنے اختیار میں تھا. یہ کیسے آیا تھا؟ ہم اکبر کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اکبر کون سے شیعہ تھے کہ امام حسین معصوم گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ رسول خدا کی طرح نہ صرف شکل میں ہے بلکہ سیرت بھی رسول خدا کی طرح ہے اور منطق بولتا بھی رسول خدا کی طرح ہے. رسول خدا کیا بولتے تھے؟ قرآن مجید میں کیا کہا رسول خدا کے بارے میں؟ کہ یہ وحی کے علاوہ, اللہ کی پسند کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. یعنی اکبر اللہ کی پسند کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. کبھی ان جملوں کی ڈیپتھ میں جایا کریں. میں نے آخری اپنی گفتگو کو جمع کرنے کے لیے ساری جو گفتگو آپ کے سامنے 8-10 دن بیان کی, گو کہ اگر کوئی اچھی بات ہو تو حق اللہ کی طرف سے ہے, صرف کوئی غلط بات یا کوئی ایسی بات یا کوئی میری زبان پھسل کر کچھ میں نے غلط کوئی آیت کا جملہ یا کسی کا پڑھ دیا ہو تو اللہ سے اس کے حضور معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے اپنے لیے سوچی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے لیے کوالیفائی جو کرنا ہے، میں امام کی زبان سے ہی آپ کو بتاؤں کہ امام نے شیعہ کس کو کہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نکلتے ہو لوگوں میں نیکیوں کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے ہم ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ امام کی حدیث جو ہے وہ لگتا ہے کہ امام نے ہمارے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اللہ بھلا کرے اس صحابی کا کہ جس نے یہ سوال کر لیا، اس کے ذہن میں وہ سارے سوالات تھے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوں گے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ کہ اگر کسی کے لیے یہ بھاری ہو تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام ابی جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور اس کا ریفرنس بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خلش نہ رہے کہ مولانا نے پتہ نہیں کہاں سے حدیث سنائی ہو۔ اصول کافی جو شیخ کلینی علیہ رحمہ کی 3 حصوں میں سے ایک حصے کا نام ہے اصول کافی، ویسے تو اس کا نام پورا کافی ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، روضۃ الکافی اور فروغ کافی۔ تو اس میں سے جو اصول کافی کا پورشن ہے، اس میں ایک کتاب ہے، کتاب ایمان والکفر، باب الطاعت والتقوی، جلد نمبر 3 ہے، فارسی والی۔ اس کے اندر امام باقر علیہ السلام اپنے ایک صحابی جابر جوفی کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ ہوتا کون ہے۔ اب آپ ان کوالٹیز پہ دیکھتے جائیں کہ ان میں سے ہم کتنی کوالٹیز پرکھ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں کوالیفائی کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے فوری آگے بڑھو، رکو نہیں، چاہے تمہارے عقیدے، چاہے تمہارا فیتھ، چاہے تمہارا خاندان تمہارے مخالفت میں کھڑا ہو جائے، تم یہ دیکھو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اور یہ باتیں ہمیں کھول کے قرآن میں بتا دی گئی ہیں، جگہ جگہ بتا دی گئی ہیں، قرآن مجید کے مطالعے سے آپ کو مزید واضح ہوں گی، اور جہاں پہ آپ پھنسیں وہاں امام کی روایات کو دیکھیں، رسول کی روایات کو دیکھیں۔ تو یہ روایت تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ایسا فیل ہوگا، لیکن صرف روایت آپ لوگوں کے لیے عرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ان جابر ان ابی جعفر علیہ السلام قال، کہتے ہیں کہ اے جابر، ایکفی من انتحل التشیع ان یقولا بحبنا اہل البیت۔ اے جابر، غور سے سنیے گا ذرا نوجوان خاص طور پہ، اے جابر، کیا یہ کافی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ جانے اور کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں؟ امام کے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جہاں غلطی ہو آپ عربی کا متن جا کے دیکھ لیجیے گا، نیٹ پہ آپ گوگل کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا، جس کو چاہیے مجھ سے لے لیں۔ کہتے ہیں کیا اس کے لیے کافی ہے کہ وہی کہے کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، چاہنے والا ہوں؟ فواللہ، امام قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کوئی کب کھاتا ہے؟ کہ جب کسی بات کی امپورٹنس، یا تو کوئی بہت جھوٹا ہو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے، اگر کوئی بہت سچا ہے تو وہ بات کو انفورس کرنے کے لیے، اس پہ انسسٹ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتاعہ، کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، متقی ہو، وہ تقوی کی ساری خصوصیات اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی معصیت نہ کرے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ پورا اترے۔ وما کانوا یعرفون الا بالتواضع، اور میں نہیں جانتا کسی شیعہ کو کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز نہ ہوں۔ کون سی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی یہ وسیع، وہ بیان کرتے ہیں التخشع، کہ اس کے اندر خشیت ہو، خشوع، خضوع و خشوع۔ حضرت عباس علیہ السلام کی جو صفات آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں اگر پڑھی ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ آپ ایسے خاضع اور خاشع تھے کہ آپ کا چہرہ زردی مائل زرد رہتا تھا خدا کی خشیت سے، اور آپ کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ یہ بات کوئی نہیں بتاتا۔ عباس مفسر قرآن تھے، عباس فقی تھے۔ امام سجاد نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے چچا فقی تھے، میرے چچا بہادر تھے، اور کیا کیا صفات بیان کی تھی کہ ان کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں جیسے میرے چچا جعفر کو عطا کیے تھے۔ تو فرما رہے ہیں کیا کہ وہ خاشع ہوں گے، ان کی شکل سے پتہ چلے گا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
یعنی گناہ نہیں کریں گے، ان کے عمل سے بھی ظاہر ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وہ امانت کو دینے والے ہوں گے، یعنی اگر ان کے پاس کوئی پیسہ رکھوا دے، کوئی راز رکھوا دے، کوئی بھی امانت ان کے پاس رکھوا دے، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ $200 کے لیے تو میں امین ہوں لیکن $2,00,000 کے لیے میں امین نہ ہوں۔ آپ کسی سے قرض لیں $2,000 اور اس سے آپ کی لڑائی ہو جائے، اس سے کہیں بیٹا بچوں اب تو تیرا پوتا ہی آ کے لے گا مجھ سے، لے کے دکھا دے ذرا۔ مولا کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو امانات ادا کرنے والا ہے۔ رسول خدا کے پاس وہ امانات تھیں جو کفار کی تھیں، مشرکین کی تھیں، علی کو چھوڑ کے آئے کہ وہ کفار کی امانتیں لے کے آؤں۔ یہی وجہ تو تھی کہ وہ رسول کو صادق و امین کہتے تھے، اپنی اس بات کے باوجود کہ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے لیکن صادق اور امین کہتے تھے۔ تو یہی رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، میں جلدی اس کو پڑھوں، وَكَثْرَةَ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اللہ کا ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو ہر جگہ، کسی کو رشوت بھی دے رہا ہو نا تو وہ یہ کہہ کے دیتا ہے ایک منٹ کو استخارہ دیکھ لوں ذرا، وہ والی تسبیح ہاتھ میں ہونا سوال نہیں ہے۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں والصوم والصلاۃ، یہ نماز کا، روزے کا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ جو اس کے پڑوسی ہیں اس کے بارے میں اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے سوائے خیر کے۔ لوگ اس سے اچھا جانتے ہیں، اس کے پڑوسی کیونکہ بہت نزدیک رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کو، سالوں سے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ دعا کیا کرتی تھی تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی اپنے نماز شب کے اندر 40 اپنے پڑوسیوں کا پہلے ذکر کرتی تھی، پھر اس کے بعد کسی اپنے رشتہ دار پہ اور اپنے گھر والوں پہ آتی تھی۔ تو پڑوسیوں کا اتنا حق دیا کہ بعض دفعہ اصحاب ڈرتے تھے کہ رسول خدا ایسا نہ ہو کہ وراثت میں ان پڑوسیوں کا حق رکھ دیں، اتنا زیادہ پڑوسیوں کا ہمیں بتایا۔ تو امام نے اس کو کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہنے والے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ اچھا چاہیں۔ پھر فرمایا وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، یہ فقیروں کی ہمراہی کرنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی فقیر دیکھتے، فقیر سے مراد یہ نہیں کہ بھیک مانگ رہا ہو، فقیر سے مراد جس کے پاس سال بھر اپنا خرچ اٹھانے کا آذوقہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو کہ وہ سال بھر اپنا خرچ اٹھا سکے، یا مہینہ بھر اپنا خرچ نہ اٹھا سکے، مہینے کے بیچ میں اس کے پیسے ختم ہو جائیں، وہ فقیر کہلاتا ہے، شرعی فقیر جسے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ فقیروں کی بغیر ان کے مانگے مدد کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وصدق الحدیث، اور یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وتلاوت القرآن وکفل ان سے عن الناس، کہتے ہیں ان کی زبانوں لوگوں کے لیے نہیں کھلتی مگر خیر کے، اور یہ کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ الا من خیر وکانوا آمنا اشاعر فی الاشیاء، جابر بڑے پریشان ہو گئے ایک دم سے۔ جابر کہتے ہیں کہ مولا میں اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے اطراف میں کسی کو ایسا نہیں جانتا جس میں ساری کوالٹیز موجود ہوں جن کو آپ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ امام نے تھوڑا سا سخت آپریشن کو اور سخت کیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے تو پہلے وہ دوائی دیتا ہے، دوائی سے زخم جب صحیح نہیں ہوتا تو چیرا لگاتا ہے، اور جب چیرا لگانے کے بعد بھی وہ زخم صحیح نہیں ہوتا، 2-4 چیرا لگانے کے بعد تو اس اعضاء کے اس حصے کو، اس عضو کو کاٹ دیتا ہے جو زہر پھیلا رہا ہوتا ہے، یعنی سخت سے سخت ٹریٹمنٹ کرتا ہے تاکہ بندہ بچ جائے۔ تو اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے کہ یہ شیعہ جو اپنی امیدیں اور حسرتیں لے کے بیٹھے کہ ہمیں یہ ملنے والا ہے تو بتا دو شیعہ ہے کون۔ امام نے فرمایا قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، کہ میں کسی کو ایسی صفت جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں نہیں جانتا۔ تو کہا کہ جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا، اے جابر نہ جانا ان باتوں پر جو مختلف مذاہب اور مختلف خیالات والے لوگ تمہارے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ وہ یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں۔ اب لفظ سن لیں، ان یقولا احب علیا والولایا، اور ہم علی کو ماننے والے اور ولایت کو ماننے والے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جابر ان کی باتوں میں نہ آ جانا، لا تذهبن، ان کی باتوں میں آ کے بہنا جانا۔ آگے کیا فرماتے ہیں ثم لا یکون مع ذلک، ان کے ساتھ عمل نہ کرنا اور یہ کہتے ہوں کہ ہم تولا کرنے والے ہیں، ہم تبرہ کرنے والے ہیں۔ فقال، پھر اس کے بعد فرمایا فلو انی احب رسول اللہ، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ علی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، اگر یہ رسول سے محبت کرتے ہوں اور کہتے ہوں میں رسول سے محبت کرتا ہوں جو کہ علی سے بھی زیادہ محبت کے لائق ہیں، امام فرما رہے ہیں جو کہ علی سے بھی زیادہ محبت کے لائق ہیں، تب بھی اگر یہ صرف منہ سے باتیں کرتے ہوں تو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ فرسول اللہ خیر من علی، رسول خدا علی سے بہتر ہے۔ ثم لا یتبع سیرتہ،
اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں ولایت والا ہوں، میں موالی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں رسول سے محبت کرنے والا امتی ہوں، یہ کہنے کے بعد لا یتبع سیرتہ، رسول کی سیرت کی اتباع نہ کرتا ہو، ولا یعمل بسنتہ، اس کی سنت پہ عمل نہ کرتا ہو، اپنے گھر میں اس کی سنت نظر نہ آتی ہو، حبہ ایاہ شیئا، اور اس طرح کی محبت کی بہت ساری باتیں کرتا ہو، فاتقوا اللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے سب سے پہلے، وَعْمَلُوا لِمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کو بہتر سمجھ کے اس کے لیے کوشش اپنی جاری رکھے، لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ، لوگوں کے درمیان جو اس کو واہ واہ ملتی ہے یا لوگوں کے درمیان جو چیزیں اس کی امید نہ رکھے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ سارے وہ کام کرے جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، زیارت نماز امام حسین، زیارت عاشورہ کی نماز جو پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ زیارت پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، یعنی زیارت ہو، چاہے وہ پڑھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ جانے کی صورت میں ہو، نیت ہماری کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیارت کر رہے ہیں۔ یہ قربتاً الی اللہ کا مطلب یہی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم زیارت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ساری لمبی حدیث ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور شارٹ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعۃ، کہ اللہ کے قریب اس وقت تک نہیں ہوا جا سکتا کہ جو ہر بات میں قربتاً الی اللہ کہتا ہے تو کہ یہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ کے قریب اس وقت تک نہیں ہوا جا سکتا، وما معنی براءۃ من النار، اور نہ اس کو آگ سے چھٹکارے کا نامہ مل سکتا ہے۔ آگ سے چھٹکارے کا نامہ مل سکتا ہے کب تک؟ کہ جب تک وہ یہ کام نہ کرے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ ولا علی اللہ لأحد من حجت من کان للہ مطیعا، کہتے ہیں اس کو آگ سے چھٹکارے کا پروندہ صرف اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کو ایک مانے، اس کے بعد نبی کو حجت مانے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا مطیع ہو جائے۔ لنا ولی، وہی ہمارا دوست ہے۔ لنا ولی، یہ ساری کام کرنے والا ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا ولائی ہے، جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، ان خصوصیات والا ولی ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے وہ ولی نہیں ہے ہمارا، وہ موالی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ومن کان للہ عاصیا، جو اللہ کا گناہ گار ہوگا، فہو لنا عدو، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوگا، کہا کہ فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اپنی زبان سے جو کچھ کہتا رہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ عدو کا لفظ آپ کو پتہ ہے نا، عدو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دشمن ہے۔ وما تنال ولایتنا الا بالعمل والبراء، ہماری ولایت تک صرف اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عمل کرنے والا ہو اور وہ بہت زیادہ ورع، تقوی والا ہو۔ شدید التقوی، ورع تقوی کی شدت کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر تقوی کی شدت ہو۔ تو یہ وہ شیعہ ہے جو امام باقر علیہ السلام انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ یہ شیعہ ہے جس کے بارے میں یہ ساری روایات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ اگر یہ شیعہ ہے تو جنت اس کا مقام ہے، اہل بیت اس کے اوپر اپنی شفاعت کے پروں کو کھول دیں گے، اہل بیت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ شیعہ ہے جس کے استقبال کے لیے اہل بیت قبر میں آئیں گے۔ یہ وہ شیعہ ہے جس نے قربتاً الی اللہ علی کو پکارا تھا اور امام رضا کی زیارت کی تھی، تو امام رضا اور امام علی اس کی قبر میں اس کے ہمراہی کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ شیعہ ہے جس نے اس مجلس حسین سے درس لیا تھا اور اس مجلس حسین سے سبق سیکھا تھا کہ میں نے کس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا مقام کیا ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کون اس مقام کو حاصل کرنے والا ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کون اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، ہم وہ کام کریں جو اللہ نے، اس کے رسول نے اور ان معصومین نے ہم سے چاہا ہے۔ لفظ شیعہ بہت معتبر لفظ ہے، یہ گروہ کے معنی میں آتا ہے، گروہ کے معنی میں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت اور شیعہ شروع سے دو گروہ چلے آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیعہ اس وقت سے تھے جب رسول خدا موجود تھے، یہ اہل سنت بہت بعد میں آئے ہیں۔ اس کے بعد دو گروہ ہوئے، ایک گروہ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگیں ہوئیں، ایک ناقصین ہو گئے، ایک جو ہے وہ جو مارقین ہو گئے، ایک جو ہے وہ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پہ، خوارج ہو گئے۔ خوارج جو ہے نا، ان کے اثرات ابھی بھی ہمیں قوم کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ خوارج وہ پہلے ہستیاں تھیں جو بہت مذہبی شکل سے نظر آتی تھیں، ان کے
پیر، ان کے گھٹنے، ان کے ماتھے جو ملتا ہے ہمیں تاریخ کے اندر، عبادتیں کر کر کے، سجدے کر کر کے ایسے ہو گئے تھے ان کے گھٹنے جیسے اونٹ کا پیر ہوتا ہے نا، یعنی اتنا زیادہ وہ سجدوں میں گرے رہتے تھے، اتنا زیادہ وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. لیکن کیا عقل سے کام نہیں لیتے تھے، اس لیے علی کو بھی کافر کہہ دیا. صرف قرآن پہ انہوں نے اپنی نگاہ مرکوز کی اور قرآن سے غلط مطلب لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور پہلی دفعہ کفر ایک دوسرے پر داغنے، فتوے داغنے کا کام خوارج نے شروع کیا. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ بڑھتا رہا، شیعہ اپنی جگہ رہے، اہل سنت نہیں آیا ابھی. اس کے بعد معتزلہ، اشاعرہ اور پھر اس طرح کے مرجئے اور اس طرح کے فرقے اور اس طرح کے آتے رہے. پھر اس کے بعد امام حنبل اور مالک اور شافعی اور یہ سارے کے سارے آئے. ان کے بعد یہ مختلف فرقوں کی بنیادیں پڑھنی شروع ہوئیں، مختلف مذاہب کی. اور یہ جو ہم کسی کو بھی اپنے مذہب پہ، اپنے راستے پہ نہ ہونے کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی بھول ہوتی ہے. کوئی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا. اگر اس نے کوئی کام کیا وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا. استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹتا بھی ہے. آپ نے ایک جملہ کسی ایک مذہب کے امام کے بارے میں، امام جعفر علیہ السلام کا سن لیا کہ انہوں نے سرزنش کی ہے، آپ نے اس کو بولڈ کر دیا. لیکن جس سے سب سے زیادہ حدیثیں آپ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح السند اور معتبر اور جاری حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے، زرارہ ابن عیون نام سنا ہے آپ نے؟ مانتے ہیں نا کہ زرارہ سے جو حدیث آئے وہ بالکل معتبر ہوتی ہے. اگر آپ رجال الکشی جو ہماری رجال کی کتاب ہے جس میں اصحاب کے بارے میں بحث کی گئی ہے اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں امام نے ان کو، زرارہ کو کتنا جھاڑا ہوا ہے، کتنی ڈانٹ پلائی ہوئی ہے. وہ ہم بیان نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں. تو استاد کا ڈانٹنا کوئی ڈانٹنا نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں فالوورز نے کیا 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 نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شیعہ امام علی کے ماننے والے ہیں. آج ہمارا عمل دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امام علی، امام صادق کے، امام باقر کے ماننے والے ہیں. امام نے تو یہی فرمایا تھا، کونوا لنا زینن، میرے لیے جو ہے وہ زینت بننا، ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے باعث شرم و حیا نہ بننا کہ کوئی دیکھ کے بولے یہ ہے جعفر صادق کا ماننے والا. زینت بن جانا ہمارے لیے. بہرحال آپ لوگوں سے بہت معذرت کہ میں نے اس تمام طریقے اور تمام روشوں سے ہٹ کر ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جو میں سمجھتا تھا کہ نوجوان ذہنوں تک یہ بات پہنچے. بزرگوں کے ساتھ بہت معذرت کہ ان کی سمع خراشی کی. ان کو الحمدللہ یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہیں. ہزاروں کے تعداد میں انہوں نے مجالس، علماء کی محفلیں یہ سب دیکھی ہوئی ہیں. میں چاہتا تھا کہ یہ بیج اس جگہ پہ بوں کہ جس جگہ پہ بیج بویا جا سکتا ہے. یہ مجلس حسین، اس کا پیٹرن بڑا اچھا رکھا گیا کہ مصائب ہوتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، مصائب میں دل نرم ہوتے ہیں، بالکل اس نرم مٹی کی طرح کہ جس کو نرم اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بیج بویا جائے. اگر مٹی نرم کرنے کے بعد چھوڑ دی جائے اور بار بار یہی کام کیا جائے، بیج نہ بویا جائے، تو فائدہ کیا؟ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. وہ زمین تو نرم رہتی ہے، بعد میں سخت ہو جاتی ہے. جب گرمی پڑتی ہے، تپش پڑتی ہے، موسم، حالات، واقعات، معاشرہ اثر ڈالتے ہیں تو یہ زمین بنجر بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میں بیج بو دیا جائے تو یہ سرسبز ہو جاتی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ ایک بیج بونے کی کوشش کروں کہ قرآن کا بیج، رسول کی محبت کا بیج، رسول کی احادیث پڑھنے کا بیج، ایک خطبہ غدیر جس پہ پورے شیعہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کم از کم اس خطبے کو، بی بی فاطمہ کے اس خطبہ فدقیہ کو پڑھیں تو صحیح. اس میں بی بی فاطمہ نے کیا نشانیاں، کیا دلائل، کیا چیزیں بیان کی ہیں. تب تو ہم شیعہ کہیں گے ہمیں اپنی ٹیکسٹ بک کا نہیں پتہ. آج آپ سے کوئی پوچھے کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دیں، آپ کون سی کتاب دیں گے ان کو؟ کیا ہیں آپ کے عقائد؟ آپ خود جا کے لکھیے گا آپ کو کتنے عقائد پتہ ہیں شیعوں کے، 5 عقائد کے علاوہ، کہ جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، مجلس کرنی ہے، ماتم کرنا ہے، اور 5 نمازیں تو ہیں وہ ان کو 3 وقت پڑھنا ہے مثلا. اس کے علاوہ کیا عقیدہ آپ کو پتہ ہے؟ اماموں کو 12 ماننا ہے، جی میں مانتا ہوں، میں نے مان لیا. اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ میں اور شیعہ بننے کے لیے کیا کروں؟ جی آپ مجلس میں آئیں، جی مجلس میں آ گیا. آپ اور کیا کریں؟ جی ماتم آپ کو کرنا ہے، جی ماتم بھی میں نے کر لیا. آپ اور کیا کریں؟ آپ میں زنجیر لگانی ہے، قمع لگانی ہے، یہ لگانا ہے، وہ لگانا ہے. وہ کیا بتاؤ اس کا پرپس کیا ہے؟ کہتے ہیں بس یہی کرتے جائیں، یہی کرنا ہے. تو کیا یہ کام شیعہ کہلانے کے لیے ہوتے ہیں؟ خود سوچئے گا آج جانے کے بعد کہ اگر ہم سے کوئی عقیدے کے لیے کوئی کتاب مانگے تو ہم کیا دیں اس کو؟ تبرک کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والے، لاکھوں ڈالر خرچ کرنے والے. ہم نے کبھی، میں نے پچھلے سال بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ
کم از کم قرآن کا ایک آڈیو ٹرانسلیشن، صحیفہ سجادیہ کا ایک آڈیو ٹرانسلیشن، ایک نہج البلاغہ کا ایک آڈیو ٹرانسلیشن لوگوں کے درمیان گاڑیوں میں تقسیم کریں، تبرک کے طور پہ تقسیم کر دیں. شاید اس میں سے کوئی سن کر اس کی راہ ہدایت پہ علی کی بات سن کر اس کو پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے، رسول کی بات سن کے اس کو پتہ چل جائے کیا کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں عملی. فرمایا نا امام نے کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ فعال صفت مبالغہ ہے، یعنی فعال کا سمپل اگر فعال کہا جاتا ہے یعنی کام کرنے والا، فعال یعنی بہت زیادہ کام کرنے والا. وہ کبھی آپ کو فارغ نظر نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا رہے گا. چاہے اس کا نوکری ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں کرے گا کہ یہ کر کے میں یہ کام کروں گا. فعال ہوں گے تو امام زمانہ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اگر فعال نہیں ہوں گے، خالی اسی طرح بیٹھے سوچتے رہیں گے، اسی طرح بیٹھے ثواب حاصل کرتے رہیں گے، تو امام زمانہ ظہور نہیں کریں گے. ہماری نسلوں میں تو ظہور نہیں کریں گے. جمعے پہ جمعہ گزرتا رہتا ہے، امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا. کبھی سوچا ہے کیوں؟ سب سے زیادہ ہم اس کے قصوروار ہیں. اللہ نے اپنے ان نمائندوں کو ایک ایک کر کے بھیجا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی رہنمائی کرو، ان کے بات مانو، لیکن ہم نے نہ ان کی بات مانی نہ ان کی اتباع کی. ہم نے ان کو مقدس بنایا خالی. امام کاظم علیہ السلام 13 سال 14 سال قید رہے، اسی بغداد میں شیعہ تھے نا. ہر سال وہ امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے. وہی تو زمانہ تھا جس زمانے میں سختی ہوتی تھی امام حسین کی زیارت پہ جانے کے لیے، لیکن سارے شیعہ جاتے تھے نا وہاں پہ زیارت کے لیے. اتنی جرت نہیں تھی کہ جا کر امام زمانہ جو اس وقت کے امام موسیٰ کاظم تھے ان کو رہائی دلوا دیتے وہاں سے. لیکن انہوں نے کبھی فکر ہی نہیں کیا اس بات کی کہ امام ہمارے قید میں ہیں. آج قید میں نہیں ہے، غیبت میں. یہ بھی ایک قید ہے. تو کیا امام اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ غیبت میں ہے؟ ہم سے زیادہ انتظار امام زمانہ کو ہے کہ وہ ظہور کریں. جب اللہ نے دیکھا کہ شیعوں نے قدر نہیں کی، یہ صرف نام لینے والے رہ گئے، امام باقر بتا رہے ہیں کہ